الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، آج رمضان المبارک کی پہلی شب ہے اور پہلی رات ہے، یعنی گویا آج سے رمضان المبارک کی ابتدا ہو رہی ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جس کی شروعات اچھی ہوتی ہے اس کا آخر بھی اچھا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر اچھے کام کو بسم اللہ پڑھ کر کیا جائے۔ بسم اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں ایک اچھے جملے کے ساتھ، قرآن کی آیت کے ساتھ اور اللہ کے نام کے ساتھ اگر کسی کام کو شروع کیا جائے تو آسانی کے ساتھ وہ کام مکمل بھی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر پیدا کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا جو شروعات ہے اور رمضان المبارک کا جو پہلا دن ہے، اگر ہمارا یہاں سے اچھائی کے ساتھ شروع ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پورا رمضان ہمارا اچھا گزرے گا۔ اس لیے ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کو، اس کے دن کو بھی، اس کی راتوں کو بھی ہم اعمال کے ساتھ پر کریں گے، اعمال کے ساتھ پر کریں گے۔ رمضان المبارک میں وہ تمام عبادتیں تو کرنی ہی ہیں جو کرنی چاہیے یا عام دنوں میں بھی آدمی کرتا ہے۔ رمضان المبارک کی دو خصوصی عبادتیں ہیں، دن کا روزہ ہے اور رات کی تراویح۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، 5 چیزوں پر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ تو رمضان جو ہے اور روزہ جو ہے وہ اسلام کے بنیادی 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، فریضہ ہے۔ اس کی جو ابتدا ہے وہ صبح صادق سے ہوتی ہے اور اس کا جو اخیر ہے وہ غروب آفتاب پر ہوتا ہے۔ گویا صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ ایک روزے کا ظاہر ہے اور ایک روزے کا باطن ہے، یعنی روزے کی روح ہے۔ روزے کا ظاہر تو صرف اتنا ہے کہ آدمی رمضان المبارک میں روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے روکے رکھے تو روزہ ہو جاتا ہے، اس کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک روزے کی روح اور باطن ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی ہر نافرمانی سے روکے رکھے، اللہ کی ہر نافرمانی سے روکے رکھے، جھوٹ سے، غیبت سے، کسی کو دھوکہ دینے سے، کسی کو ناجائز ستانے سے، کسی کے ساتھ کینہ اور بغض اور عداوت اپنے دل میں رکھنے سے، جتنی بھی اللہ کی نافرمانیاں ہیں تمام نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ یہ روزے کا اصل باطن ہے۔ جو چیزیں رمضان المبارک میں روزے کے وقت کے علاوہ جائز اور حلال تھیں، کھانا پینا ہے، اسی طرح اگر شادی شدہ ہے آدمی تو بیوی سے ملنا ہے، یہ سب چیزیں اس کے لیے حلال تھیں۔ اللہ نے جب روزے میں حلال چیزوں کو ہی منع کر دیا تو جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، کسی کو ستانا، دھوکہ دینا، یہ سب چیزیں پہلے سے ہی حرام ہیں، تو یہ چیزیں روزے میں کیسے جائز ہو سکتی ہیں؟
اس لیے روزے میں خاص طور سے ایسی باتوں سے جس سے روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ آدمی اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ صحابہ نے پوچھا یہ روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جھوٹ اور غیبت سے پھٹ جاتا ہے، کسی کی برائی کرنے سے، جھوٹ بولنے سے۔ فرمایا ان چیزوں سے روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ روزے کے اندر کچھ چیزیں ہمیں دھیان میں رکھنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، مرد عورت سب کو رکھنا چاہیے، جتنے بالغ مرد عورت ہیں سب پر فرض کیا ہے۔ ہاں کچھ ایسے اشخاص ہیں جن کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، جیسے ایک مسافر ہے۔ مسافر آدمی سفر میں چونکہ مشقت میں ہوتا ہے، وہ سہولتیں جو گھر میں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی سفر میں، تو روزہ چھوڑنے کی مسافر کو اجازت ہے کہ اگر سفر میں تکلیف کا اندیشہ ہے تو آدمی روزہ نہ رکھے، اور سفر کی وجہ سے جتنے روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں وہ رمضان المبارک کے بعد میں اپنے اس روزوں کی قضا کر لے، یہ اجازت ہے۔ لیکن اگر سفر مشقت والا نہیں ہے، آدمی اپنے گھر سے ایئر کنڈیشن کار میں کہیں جا رہا ہے اور ایئر کنڈیشن کان میں آ رہا ہے، جہاں جا رہا ہے وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، تو آدمی کو روزہ رکھنا افضل ہے، رمضان المبارک کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے اگر کسی آدمی نے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا، اگر وہ رمضان المبارک کے روزے کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی بھی روزے رکھے تو وہ برکتیں اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ ایک روزہ رکھنے سے اس کی قضا ہو جائے گی، لیکن جو برکتیں رمضان میں اس کو ملتی روزہ رکھ کر، وہ ساری زندگی روزہ رکھ کر بھی نہیں مل سکیں۔ اس لیے اگر آسانی کا سفر ہو تو آدمی کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی بوڑھا آدمی ہے، بیمار آدمی ہیں اور بہت ایسی سخت بیماری میں مبتلا ہے جس سے اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسا آدمی بھی روزہ نہ رکھے، اس کی بیماری اچھی ہو جائے، بیماری سے صحت یاب ہو جائے تو رمضان المبارک کے بعد میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔ لیکن اگر امید ہی ختم ہو جائے کہ بھئی اچھا ہی نہیں ہوگا تو پھر روزے کا فدیہ دے دے، ورنہ آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے جب بیماری اس کی ختم ہو جائے۔ اسی طرح ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، حاملہ عورتیں ہیں، بچے کو بھی طاقت کی ضرورت ہے، عورت کو خود کو بھی طاقت کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گی تو آپ کو بھی اور بچے کو بھی کوئی خطرہ ہے، تو ایسی عورتیں اگر روزہ نہ رکھیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزے یا رمضان المبارک میں اگر پورے رمضان بھی روزے نہیں رکھ پائیں تو بعد میں بچے کی پیدائش کے بعد میں جب بھی ان کو آسانی ہو ایک ایک دو روزے کر کے اپنے روزوں کی قضا کر لینا چاہیے۔ اسی طرح بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، بچے کو بھی غذا کی ضرورت پیش آتی ہے، دودھ پلانے کی وجہ سے عورت کو کمزوری آ جاتی ہے۔ اگر ایسی عورت کو بھی منع کر دیا ہے ڈاکٹر نے کہ بھئی آپ روزہ نہ رکھیں، تو ایسی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن چھوٹے ہوئے روزوں کی رمضان کے بعد میں قضا کرنا ضروری اور فرض ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ عمر والے جو لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ عمر والے 80-90 سال کے ہو گئے، بہت زیادہ کمزوری آ گئی، اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہی، ایسے لوگ بھی اگر روزہ نہ رکھیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن ان کو اپنے روزے کا فدیہ دے دینا چاہیے کہ بھئی وہ جو ہے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، لہذا جو فدیہ شریعت نے متعین کیا ہے وہ فدیہ اس کا ادا کر دیں۔ ایک بات ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ جو چھوٹ جاتا ہے، روزے کا بدلہ روزہ ہی ہے، یہ بنیادی چیز ہے، یاد رکھنا اس کو کہ روزے کا بدلہ روزہ ہی ہے۔ اصل جس آدمی میں زندگی میں کبھی بھی روزہ رکھنے کی طاقت ہو سکتی ہے، اس آدمی کو اپنے روزوں کی قضا کرنی چاہیے، وہ فدیہ دینے سے اس کا کام نہیں چلے گا۔ ہاں ایسا آدمی جس کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے یا اتنی عمر کو پہنچ گیا ہے کہ اب اس بڑھاپے کے بعد جوانی آنے سے رہی اور طاقت آنے سے رہی، یا ایسی بیماری میں ہے
کہ اب اس بیماری کے بعد میں صحت یابی کی امید نہیں، ختم ہو گئی ہے، ایسا آدمی فدیہ دے سکتا ہے اور اپنے روزوں کا فدیہ دے دینا چاہیے. ورنہ کوئی بھی ہو، عورت ہو یا مرد ہو، رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے روزے، اس کو رمضان المبارک 11 مہینے پڑے ہیں، سردی کا موسم بھی آتا ہے، دن چھوٹے ہوتے ہیں، بھوک پیاس کی شدت بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے، ایک ایک دو دو روزے کر کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لینی چاہیے اگر ایک ساتھ روزے نہ رکھ سکے. اسی طرح وہ عورتیں جن کے بچہ پیدا ہوا ہے، ان کو ناپاکی آتی ہے، جس کی آخری مدت 40 دن ہے، اس سے کم میں بھی فارغ ہو جاتی ہیں عورتیں، ایسی حالت میں بھی وہ روزے نہ رکھیں، جب پاک ہو جائیں تو اپنے روزوں کی قضا کر لیں. اسی طرح وہ عورتیں جو حیض کی حالت میں ہوتی ہیں، مہینے کے اندر ان کو ناپاکی آتی ہے، جس کی مدت 3 دن سے لے کے 10 دن کے درمیان میں ہے، ان کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ناپاکی کی حالت میں، وہ یاد رکھیں کتنے دن وہ ناپاک رہی ہیں اور روزے ان کے چھوٹ گئے ہیں. اتنے روزوں کی رمضان المبارک کے بعد میں ان کو قضا کرنی ضروری ہے، لازم ہے. حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی تو قضا نہیں ہوتی ہے، لیکن روزوں کی قضا بعد میں کرنا ضروری اور ان کے ذمہ فرض ہے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جیسے روزے رکھنے کے بعد میں آدمی وضو کے اندر مسواک کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آدمی روزے کی حالت کے اندر خوشبو لگائے، سر میں تیل لگائے، بدن میں تیل لگائے، آنکھوں میں سرما ڈال لے، آنکھوں کے اندر دوا ڈال لے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس سے روزے میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے. ہاں اگر ناک میں کوئی دوا ڈالی ہے یا یہ کہ کان میں کوئی دوا ڈالی ہے تو وہ براہ راست پیٹ میں پہنچ جاتی ہے، لہذا کان میں دوا ڈالنے سے یا ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ لوگ جو سانس کے مریض ہوتے ہیں وہ کچھ دوا وغیرہ پمپ وغیرہ ایسا لیتے ہیں، منہ کے ذریعے سے بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو نزلے کی شکایت ہوتی ہے تو وہ ناک کے اندر اس کو سونگھتے ہیں اور وہ دوا اندر چلی جاتی ہے. لہذا ایسے لوگوں کو یہ دوا روزے میں استعمال نہیں کرنی چاہیے، نہ راک کے راستے سے اور نہ سانس کے مریضوں کو منہ کے راستے سے. اس سے اگر وہ استعمال کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. روزے کی حالت کے اندر آدمی مسواک تو کر سکتا ہے، خالی برش وغیرہ سے اپنے دانت تو صاف کر سکتا ہے، لیکن پیسٹ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ذرہ، اس کے کوئی ریزے یا اس کی کوئی مٹھاس آدمی کے حلق میں چلی جائے اور آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے. اس لیے پیسٹ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. پیسٹ وغیرہ کرنا ہو تو آدمی کو سحری کے وقت میں ہی کر لینا چاہیے. روزے کی حالت میں مسواک اور خالی برش وغیرہ آدمی اپنے دانتوں کو اس سے صاف کر سکتا ہے. اسی طرح جان کر کے روزے کی حالت میں اپنے قریب اگربتی رکھ کر اس کے دھوئیں سے خوشبو حاصل کرنا، اگر دھواں ناک کے راستے سے پیٹ میں چلا گیا یا منہ کے راستے سے پیٹ میں چلا گیا تو اس سے بھی روزے میں فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے بے اختیار کہیں سے آپ گزر رہے ہیں اور کہیں دھواں ہیں، یا گھر کے اندر کھانا بن رہا ہے اور کوئی دھواں آپ کے ناک منہ میں چلا گیا بے اختیار، آپ نے کوشش نہیں کی لیکن وہ دھواں چلا گیا تو اس سے تو کوئی روزے میں فرق نہیں پڑے گا. جیسے عورتیں وغیرہ کھانا وغیرہ بناتی ہیں، دھواں وغیرہ ان کے چلا جاتا ہے، لہذا ان کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اگربتی تو باقاعدہ آدمی جلاتا ہی اس لیے ہیں تاکہ اس کے دھوئیں سے خوشبو حاصل کرے، اور خوشبو دھوئیں کے راستے سے، ناک کے راستے سے اندر جاتی ہے. اس لیے اگربتی وغیرہ کا استعمال روزے کے اندر آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. اس طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ روزے میں خدا نہ خواستہ اگر آدمی بیمار ہو جائے تو دوا کھانے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر انجیکشن لگوا لیتے ہیں، انجیکشن چاہے پٹھے پر لگے یا ہاتھ میں کہیں لگے، نس میں لگتا ہے، لہذا انجیکشن لگوانے سے کسی قسم کے روزے میں فرق نہیں آتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ بیماری کچھ زیادہ ہے اور ڈاکٹر حضرات یہ کہہ دیں کہ گلوکوز یا ڈریپ لگانا ضروری ہے تو ڈریپ بھی لگا سکتے ہیں، اس سے روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا ہے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ بعض چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. جان بوجھ کر آدمی نے یہ جانتے ہوئے کہ میرا روزہ ہے کھا لیا پی لیا، اس بات کو جانتے ہوئے کہ روزہ ہے تو آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اس بات کو جانتے ہوئے کہ میں روزے دار ہوں، بیوی روزے دار ہے اور آدمی نے روزہ شروع ہونے کے بعد سحری کے بعد آدمی لیٹا اور لیٹنے کے بعد بیوی سے صحبت کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ سب وہ شکلیں ہیں
جن شکلوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے باوجود اس بات کے کہ آدمی جانتا ہے کہ میرا روزہ ہے، جان بوجھ کر کھا لیا، جان بوجھ کر پی لیا، جان بوجھ کر اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ روزہ ہے، روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر لی، اس کا کوئی راستہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ آدمی رمضان المبارک کے پورا ہو جانے کے بعد میں اس کا کفارہ ادا کرے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے ایک ساتھ رکھے بغیر کسی ایک روزے کو بھی چھوڑے ہوئے، مسلسل 60 روزے رکھنا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ یہ گویا سزا ہے اللہ کی طرف سے کہ اس نے روزہ رکھ کر جان بوجھ کر کھایا پیا یا ایسا کام کیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں بھول کر آدمی کھا پی لے، ایک آدمی کو دھیان ہی نہیں ہے کہ روزہ ہے اور آدمی نے کھا لیا، ایک آدمی کو دھیان ہی نہیں ہے کہ روزہ ہے اور عام دنوں کی طرح اپنا دن سمجھ کے کہ رمضان شروع ہو گئے ہیں، کسی نے چائے کے لیے کہا، آدمی نے چائے پی لی، پانی کے لیے کسی نے پیش کیا، پانی گلاس آدمی نے پی لیا، بھول گیا۔ تو بھول کر کھانے پینے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جان بوجھ کر کھانے سے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان چیزوں کا ہمیں روزے کے اندر خیال رکھنا چاہیے۔ روزے کا جو فدیہ ہے، جو ایسے لوگ جو کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتے ہوں یا جن کو صحت یابی کی امید نہ ہو، ایسے لوگ روزے کا جو فدیہ دیں گے، ان کا فدیہ یہ ہے جتنا ایک صدقہ فطر ہوتا ہے، یعنی 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو یا اس کے پیسے جو بھی بنتے ہیں بازار کے بھاؤ کے اعتبار سے، وہ ایک روزے کے بدلے کے اندر ہمیں یہ دینا ہوگا۔ عام طور سے 50-60 روپے کے درمیان کے اندر جو ہے اس زمانے کے اندر صدقہ فطر طے کیا جاتا ہے، لہذا ہر روزے کے بدلے کے اندر اتنے پیسے کسی غریب اور مستحق کو دے دینے سے اس کا فدیہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ روزے کے متعلق چند باتیں تھی ضروری جو میں نے عرض کی ہیں، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ سحری کھانے میں زیادہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ مبالغے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ سحری نہ کھائے کہ فجر کی نماز سے ہی کھٹی ڈکاریں آنی شروع ہو جائیں، بد ہضمی شروع ہو جائے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی وجہ سے خود بخود الٹی ہو جائے تو خالی خود بخود الٹی ہونے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جان کر کے اگر آدمی نے الٹی کی ہے تو یاد رکھو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان کر کے الٹی کرنے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن خود بخود الٹی ہو گئی تو اس سے کوئی روزے میں فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن آدمی کو لمٹ میں رہ کر سحری افطاری کرنا چاہیے۔ سحری اخیر وقت کے اندر کرے، لیکن اتنا بھی اخیر نہ کرے کہ بھئی صبح صادق ہو جائے۔ اسی طرح افطار وقت ہوتے ہی آدمی کو کر لینا چاہیے۔ افطار میں جلدی مسنون ہے اور سحری میں تاخیر مسنون ہے، یہ دو چیزیں سنت ہیں۔ سحری کھانا سنت اور برکت کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی جب بھی سحری کھایا کرتے تھے، کوئی صحابی آ جاتے تھے تو آپ یہ کہہ کر بلایا کرتے تھے کہ آ جاؤ برکت کا کھانا نوش کر لو اور برکت کا کھانا کھا لو۔ آدمی کو بھوک نہ بھی ہو تو بھی سحری کی نیت سے کچھ تھوڑا بہت 1-2 لقمے، 1 گلاس پانی، 1 گلاس دودھ، 1 کپ چائے آدمی کو سحری کی نیت سے پی لینا چاہیے، تاکہ سحری کی برکت اور سحری کا ثواب آدمی کو حاصل ہو جائے۔ اگر کسی آدمی نے بھول سے، اس کو پتہ نہیں چلا کہ وقت ختم ہو گیا ہے، صبح صادق ہو گئی، آنکھ دیر سے کھلی اور آدمی نے کھا لیا پی لیا، بعد میں پتہ یہ چلا کہ اوہو روزہ تو صبح صادق ہو گئی تھی، میں نے تو سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد پھر کھایا پیا ہے، تو اس آدمی کا روزہ نہیں ہوگا۔ رمضان کے بعد آدمی کو اپنے روزے کی قضا کرنی ضروری ہے۔ یا کسی آدمی نے وقت سے پہلے افطار کر لیا، ایک آدمی تھا اس کی گھڑی غلط ہو گئی، وہ سمجھا افطار کا وقت ہو گیا اور اس نے افطار کر لیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں میں نے تو 5 منٹ پہلے 2 منٹ پہلے روزہ افطار کر لیا، ابھی تو وقت ہی نہیں ہوا۔ تو ایسے آدمی کو یاد رکھنا چاہیے اس کو گناہ تو نہیں ہوگا کیونکہ بھول سے اس نے ایسا کیا ہے، البتہ اس کو رمضان المبارک کے بعد میں اپنا ایسا روزہ جو اس نے بھولے سے ایسا کر لیا ہے اپنے روزے کی قضا کرنی ضروری اور اس کے ذمہ فرض ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دوسری جو عبادت رمضان المبارک میں ہے وہ تراویح ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی۔ سنت مؤکدہ وہ سنت کہلاتی ہے جس کا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زیادہ جماعت کے ساتھ اس کو اس لیے نہیں پڑھا کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ باقی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے جماعت کے ساتھ ہمیشہ، صحابہ کے زمانے میں بھی، تمام ائمہ اکرام کے زمانے میں 20 تراویح یعنی 20 رکعت ہوتی چلی آئی ہیں۔ اس لیے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مردوں کو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنی چاہیے، عورتوں کو اپنے گھر میں انفرادی طور پر اپنی تراویح پڑھنی چاہیے۔ جس طرح مردوں کو 20 تراویح پڑھنی ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی 20 رکعت ہی پڑھنی ہے۔
وہ 2-4 رکعت یا 8 رکعت یا 10 رکعت پڑھ کے اپنا کام چلا لیں، ایسا نہیں ہے. ان کو دھیرے دھیرے کر کے پڑھیں. اگر کوئی عذر ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن ان کو 20 تراویح پڑھنی ان کو بھی چاہیے، ان کے لیے بھی سنت ہے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم جماعت کی نماز میں آتے ہیں تو کبھی کبھی ایک آدمی تو وہ ہوتا ہے جو شروع سے امام کے ساتھ میں عشاء کے فرضوں میں شریک ہے اور پوری نماز تراویح وتر وغیرہ سب جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، پڑھ لیتا ہے. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دیر سے آیا، عشاء کی نماز نکل گئی، عشاء کی نماز اس نے بعد میں پڑھی جماعت کے ختم ہو جانے کے بعد میں. ایسے آدمی کو تراویح میں شامل ہو جانا چاہیے. امام جس رکعت میں ہو اس رکعت میں شامل ہو جائے. تراویح پوری 20 رکعت ہونے کے بعد وطروں سے پہلے اگر گنجائش ہو وقت کے اندر تو اپنی چھوٹی ہوئی تراویح 2 رکعت 4 رکعت اس میں پڑھ لے، اور اگر گنجائش نہ ہو تو وطر امام کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے اور بعد میں اپنی چھوٹی ہوئی تراویح وہ پڑھ لے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی لہذا ہمارے وطر جماعت کے ساتھ نہیں ہوں گے، یا وہ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہماری 2 رکعت 4 رکعت تراویح کی نماز نکل گئی ہے لہذا وطر سے پہلے پڑھنی ضروری ہیں، لہذا وطر وہ جماعت سے چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں پھر وہ وطر الگ پڑھتے ہیں، پہلے تراویح پڑھتے ہیں. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. امام کے ساتھ وطروں میں شریک ہو جائیں اور چھوٹی ہوئی تراویح وطروں کے بعد میں آدمی پڑھ لے. جس طرح تراویح سنت ہے اسی طرح رمضان المبارک میں وطروں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بھی سنت ہے، اس لیے وطروں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. 1 رکعت 2 رکعت جس آدمی کی نکل جائیں وطر کے اندر، یا وطر میں تو کیا نکلیں گی، اگر عشاء میں نکل جائیں تو ایسے آدمی کو بھی اپنے آپ کو جماعت ہی میں شامل سمجھنا چاہیے. آخر قاعدے کے اندر بھی جو آدمی شامل ہو گیا جماعت میں وہ آدمی بھی جماعت کو پانے والا سمجھا جاتا ہے. تراویح میں پورا قرآن کریم سننا یہ بھی ایک مستقل سنت ہے. اسی لیے کہیں پورے مہینے کے اندر، کہیں 26 دن کے اندر، کہیں اس سے کم زیادہ کے اندر قرآن پاک رمضان المبارک میں پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. میں نے ابھی نماز سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کا تراویح میں سننا سنت ہے. تراویح کے علاوہ سننا، اگر جو چیز جو قرآن کریم کا حصہ تراویح کے علاوہ رہ گیا تو اس سے ہماری سنت ادا نہیں ہوگی. اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نماز کے اندر تراویح میں شروع سے ہی شریک ہوں تاکہ ہماری کوئی رکوع کوئی آیت ایسی چھوٹے نہیں جو تراویح میں سننے سے رہ جائے. تراویح میں قرآن سنیں گے تو ہی قرآن سننے کی سنت ادا ہوگی، لیکن اگر ہم نے تراویح کے علاوہ قرآن سنا تو پھر وہ حصہ جو تراویح کے علاوہ سنا گیا ہے وہ ناقص اور ایسا رہ جائے گا جو تراویح کے علاوہ ہوگا. اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. اپنے گھر کی مستورات کو بھی روزے کے اہتمام پر آمادہ کرنا چاہیے. اسی طرح تراویح پر بھی ان کو ترغیب دینا چاہیے، فضائل سنانے چاہیے تاکہ گھر کی مستورات بھی تراویح کا روزوں کا اہتمام کریں. یہ بہت بری بات ہے کہ ہماری مستورات اگر کسی عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہی ہیں تو وہ بازار میں سامان کی خریداری کے موقع پر بازار میں کھلے عام بازار میں کھڑے ہو کر کوئی چاٹ مسالہ کھائیں یا کوئی دکان پر کھڑے ہو کر سموسے کچوری کھائیں. برقع وہ پہنے ہوئے ہوتی ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اور بازار میں کھڑے ہو کر دھڑلے سے یہ کھا رہی ہیں. اگر کسی عورت کو شریعت نے اجازت بھی دی ہے کہ وہ کوئی شرعی عذر کی وجہ سے ناپاکی وغیرہ یا کسی اور کی وجہ سے اگر وہ روزے نہیں رکھے تو اس کو اپنی کھانے پینے کی ضرورت بہت خاموشی کے ساتھ چھپ کر پوری کرنی چاہیے. یہ نہیں سب کے سامنے اس کو ایسے رہنا چاہیے جیسے کہ روزے داروں کی طرح رہا جاتا ہے، جیسے روزے دار ہوتا ہے. اس کو اپنی چھپ کر ضرورت پوری کرنی چاہیے، اس لیے کہ روزے داروں کا اور رمضان کا احترام ضروری ہے. اگر روزے کا یا رمضان کا احترام نہیں کیا گیا تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے. اس کا ہم سب کو دھیان رکھنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.